ابھی پاکستان کرکٹ کا میچ ہارا ہے نا، تو میرے بہت سارے دوستوں نے، جن میں کچھ میرے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر کیوں ہم اس میں گروتھ ہماری نہیں ہوتی اور پروگرس نہیں ہوتی. تو وہ اتنے سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے سوچا کہ میں چھوٹا سا ایک کلپ جو ہے وہی بنا کے اپنی رائے جو ہے اس میں بتا دوں. اور یہ جو میرا چینل ہے یوٹیوب کا، سرجن جاوید ون، تو اس پر میں چڑھا دوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو فنون لطیفہ ہیں اور کھیل ہے، یہ ہمیشہ سے ایک معاشرے کے تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے. جس زمانے میں ایتھنز کے اندر علم و ادب ایک نارم کے طور پر اور ایک عمومی مزاج کے طور پر موجود تھا، اور ایتھنز کی گلیوں کے اندر لوگ علمی معاملات میں اور آفاقی معاملات کے بارے میں عام لوگ بحث کیا کرتے تھے، اور آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا تھا. اور سقراط جیسے لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے اور لوگوں سے سوال پوچھتے تھے، اور وہ فلکیات کے بارے میں تھے، وہ کیمسٹری کے بارے میں تھے، وہ الہیات کے بارے میں ہوتے تھے. تو اسی معاشرے کے اندر ہی پھر وہاں سپورٹس نے جنم لیا. اولمپکس جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ یونان سے شروع ہوئی. اسی طریقے سے جو آرٹ ہے، یہ جو پینٹنگز ہیں، جو مجسمہ سازی ہے اور خطاطی ہے اور ادب ہے اور شاعری ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں پیرلل چلتی ہیں معاشرے کی گروتھ کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں بغداد کے اندر اور دوسرے اسلامی جو شہروں کے اندر ابن رشد اور رازی اور البیرونی اور قاسم الحضروی اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اسی زمانے کے اندر ہی وہاں زبردست قسم کا لٹریچر تخلیق ہوا، اور زبردست قسم کی ادبی اور علمی بحثیں جو ہیں وہ ہوئیں، جو بعد میں وہ جس کو کہتے ہیں نا کتاب، جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کتابیں اپنے آبا کی، وہ تمام کتابیں پھر وہاں سے یورپ کے میں ترجمہ ہوئیں، اور بہت عرصے تک وہ بنیاد بنی رہیں یورپ کی ساری تعلیمی نظام کا اور ان کی تہذیبی نظام کا. اور اسی زمانے میں یہ سب کچھ ہوا. اب آپ دیکھیے ہمارا معاشرہ جیسے جیسے انٹلیکٹ میں بنجر ہوتا جائے گا، جیسے جیسے بانجھ ہوتا جائے گا، جیسے جیسے ایک ذہانت، آرگومنٹ اور انٹلیکچول پنے کی بجائے ایک عارضی جذباتی پنا اور فکسڈ آئیڈیاز اور فکسڈ نظریات اور فکسڈ اسکول آف تھاٹ کو پروٹیکٹ کرنے والی ہی باتیں، اور اسی کے لیے ہی ہماری لڑائیاں اور جھگڑے اور اسی کے لیے ہماری بحث یہ شروع ہو جائے گی، تو پھر معاشرے جو ہیں ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ ادب تخلیق کر سکیں. ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ اس کھیل کے میدان میں ترقی کر سکیں، اچھی شاعری ہو سکے، اچھا ادب تخلیق کیا جا سکے. جو اچھی شاعری، اچھا ادب، اچھی کوئی کھیل تخلیق ہوتی بھی ہے تو وہ صرف کمرشل بنیاد کے اوپر اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی حیثیت صرف کمرشل ہوتی ہے. لہٰذا ایک اسپوریڈیکلی اچانک ایک اچھی پرفارمنس نکل آئی، یہ تو ممکن ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ کنسسٹنٹلی، بالکل ایک تسلسل کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارے فنون لطیفہ اور کھیل ہوں، تو اس کے لیے تو معاشرے کی بنیاد سے محنت کرنی پڑے گی. پرائمری اسکول پر محنت کرنی پڑے گی، اور ہمارے گھروں میں جو تعلیم ہے اس پر محنت کرنی پڑے گی، ہمارے مدرسے میں جو تعلیم ہے اس پر محنت کرنی پڑے گی، پورے معاشرے کی تربیت کرنی پڑے گی. جب معاشرے میں عمومی لوگ ٹالرنس اختیار کرنے لگ جائیں گے، معاف کرنا سیکھنے لگ جائیں گے، دوسرے کا احترام کرنا سیکھنے لگ جائیں گے، تو وہ معاشرہ ہے جو کہ ایک ضروریات کے لیول سے نکل کر پھر انٹلیکٹ کے لیول پر اور پھر ایموشنل لیول سے اسپرچول لیول پر جا کر پرفارم کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ جو آپ کو بار بار اس طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ کھیل ویل سے ہوتی ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں کہ 11 لڑکے اچھا نہیں کھیل رہے تھے.
اس کی بنیاد یہ ہے کہ پورے معاشرے میں وہ جو زمین ہے، جس زمین سے نمو پا کر وہ پھولوں نے کھلنا ہے، وہ زمین بنجر ہو رہی ہے۔ اب آپ خود دیکھیے نا، مہدی حسن دنیا سے چلے گئے تو مہدی حسن کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، استاد فتح علی خان چلے گئے تو ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، عمران خان ایز اے کرکٹر، جاوید میاں داد یہ چلے گئے تو ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، جان شیر خان، جہانگیر خان یہ چلے گئے تو ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، فلم کے بڑے اداکار تھے جو یہاں وہ چلے گئے، ان کو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، بڑے علماء میں سے آپ دیکھ لیجئے جو انڈیجنس جینون لکھنے والے علماء تھے وہ چلے گئے تو ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بنیادی طور پر ایک سطحی اور ایک زیادہ ان کی افادیت جو ہے وہ ایک کمرشل لیول کی افادیت ہے۔ تو میں اپنے مزاج کے حساب سے کبھی نیگیٹو بات نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آبزرو ہو رہا ہو، جو سامنے نظر آ رہا ہو، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ تو ہمیں اپنے طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے، ذاتی طور پر اپنے آپ کے لیول کو بڑھانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ میرا ایمفیسس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم سیلف گروتھ کے بارے میں توجہ دیں۔ عموماً جب معاشرے میں کوئی غلط چیز یا برائی یا ہماری توقع کے مطابق کوئی پرفارم نہیں کرتا تو ہم یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے نقص ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا نقص ڈھونڈنا شروع کرنا چاہیے۔ معاشرے میں بحیثیت فرد میرا کیا رول ہے، اور بحیثیت فرد سے زیادہ پھر ایک ذمہ دار شہری کے طور پر، اگر میں ایک فرد ہوں تو ساتھ ساتھ میں کسی کا باپ بھی ہوں، اور کسی کا خامد بھی ہوں، اور کسی کا باس بھی ہوں، اور بہت سارے لوگ میرے زیر اثر ہیں، تو ان کے لیے میری ایک حیثیت ہے، انفلوئنشل حیثیت ہے، تو اس کے اندر میں کیا رول پلے کر رہا ہوں۔ تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو رول ماڈل بنے، یعنی میرے اوپر اور آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اوکے یار یہ بل بہت ٹالرنٹ آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لوگوں کا خیال رکھنے والا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولنے والا آدمی، اپنا کام محنت سے کرتا ہے، حلال اپنے رزق منہ میں لے کے جاتا ہے، یہ ہماری پہچان ہو، اور اس کے بعد پھر اس رول ماڈلنگ کو یوز کر کے ہم آگے لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلائیں۔ تو یہ کچھ چند گزارشات ہیں، بہت بہت شکریہ۔